ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے سے دوبارہ ملک کے اندر دہشت گردی کی جو یہ ویو ہے اس میں ایک اٹھان آئی ہے. آج جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے خاص طور پہ یہ ذرا اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے اور یہ ابھی تک ہمارے پاس اس سے متعلق کیا معلومات ہے سر کہ فیکٹ کیا ہے, فکشن کیا ہے, اس میں ابھی تک کی جتنا بھی پروپیگنڈا کیا ہے اور اس میں سے ریالٹی کیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ ماریا فار ہیونگ می. یہ سوسائڈ میرے خیال میں سوسائڈل وہیکل تھی جی جو وہاں پہ قریب پارک کی گئی تھی اور اس نے ہٹ کیا ہے. یہ ایک شٹل ٹرین ہے جو ود ان دا سٹی وہ لوگوں کو لے کر آ رہی تھی. یہ آپ کو پتا ہے کہ آج کافی لوگوں نے چھٹی آنا ہوتا ہے, عید کی چھٹیاں ہو رہی تھی اور زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پنجاب کی طرف آ رہے ہوتے ہیں یا بلوچستان سے باہر سے جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں تو وہ آ رہے ہوتے ہیں. اس کا مین مقصد تو دیکھ لیں ایک اپنا جو سویت ہے ٹیررزم کا, اور بی ایل اے نے میرے خیال میں اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہوئی ہے تو اس کو شو کرنا ہے. دیکھیں ابھی ہماری اس وقت جو بلوچستان ہے اس کی جو اپلیکیشن ہے یہ ذرا ٹیررزم کی فارم میں یہ اسٹریٹجک نوعیت کی ہے. اسٹریٹجک میں اس لیے کہتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اونلی ون ایلیمنٹ جو ہمارا بی ایل اے کا ایلیمنٹ کہہ لیں یا جو بلوچستان کے ناراض ایلیمنٹس ہیں. ناراض تو پتہ نہیں کس نے یہ ٹرم یوز کی تھی, جو بی ایل اے بلوچستان کے اندر سے جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں, لیٹ دیم ہیو دا اسٹیٹس وچ دے ڈیزرو. کوئی ناراض وراز نہیں ہے. ناراض تو بہت پولیٹیکل ڈومین سوشل ڈومین میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور ڈیپریویشن ہر جگہ پہ ہیں. پنجاب کے اندر بھی ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں. سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک آئی مین تھنگز آر ناٹ دیٹ امپروو, بٹ اینی ویز وہی جو گورننس کے گیپس اس کی وجہ سے وہاں پہ حالات ہیں. تو وہ اسٹریٹجک نوعیت اس لیے کہ اس میں ایکسٹرنل ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں اور یہ سارے ایلیمنٹس اب اکٹھے ہو گئے افغانستان میں. پہلے اسکیٹرڈ تھے, دوسری جگہوں پر تھے. اب جو بھی تشکیلیں آتی ہیں یا جو بھی اپلیکیشن ہو رہی ہے پلاننگ ساری افغانستان میں ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کون اس کے پیچھے. ہم وی آل نو دیٹ, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پرائمرلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی یہ جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اور خاص طور پہ یہ جو گورننس ہے, گورننس میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو فرسٹ ایئر رسپونڈرز ہیں جو سب زیادہ بیچارے وکٹم بھی ہوتے ہیں, پولیس ہوگی ہماری جو چیزیں ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. یس انڈین اپلیکیشن از دیئر, افغانستان کی اسٹیٹ ادھر ہے, لیکن ہر دفعہ یہ جو بلیڈنگ ہے یہ کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہے. پھر آپ کو پتا ہے مارکو روبیو اس وقت وزٹ کر رہے ہیں انڈیا کا, اور پاکستان کا جو رول پچھلے دنوں میں رہا ہے اور یہ جو ابھی چل رہا ہے موجودہ رول جو ایک میڈیشن کے بیچ میں, دیٹ از وہ برداشت نہیں ہو رہا انڈیا سے جی. ڈوول نے بھی جب اراکچی صاحب سے ملے ہیں پچھلے دنوں تو انہوں نے کہا جی کہ آپ پاکستان کو اس پروسیس سے باہر کریں. ہماری لیوریجز زیادہ ہیں, اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں, ہماری آپ کے ساتھ بھی ہیں, بزنسز ہیں, ہم اپنا ہمارے آپ کے ساتھ اکانومی کی چیزیں ہیں تو ہم اس معاملے کو ٹھیک کرتے ہیں. امریکہ کے ساتھ بھی ہماری لیوریجز ہیں, بٹ دیٹ ہیز ناٹ بین ایکسیپٹڈ. ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا. آج بھی جب آپ کو اگر آپ پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہے تو جو پاکستان سے متعلق سوال تھا تو اس کو جے شنکر بڑے سمارٹ طریقے سے اوائڈ ہی کر گئے, اور ایک دو جو سوال ہو مارک روبیو نے اس کا جواب دیے ہیں. بہرحال اینی ویز this is what Pakistan will keep facing in future as well. ماریا یہ اتنے جلدی ختم ہونے والی نہیں until unless کہ ہم whole of a nation اس لیے میں کہتا ہوں کہ گورننس کی بھی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے پہلے ٹیئر کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے, اپنی انٹیلیجنس کو اسٹرانگ کرنا ہے. اور اس طرح کے واقعات میں ابھی اچھی بلی کمی آ رہی تھی, لیکن اس کے باوجود یہ ایک سویت اپنا دکھاتے ہیں, اپنا افیکٹونیس بالکل. چونکہ جن صاحب ہمیں افغانستان کے اوپر جب خاص طور پہ پچھلے چند ماہ کے اندر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہم نے دیکھا اسکرمشز ہوئی, لڑائیاں ہوئی, اس میں خاص طور پہ افغان حکومت کو, طالبان رجیم کو یہ کہا گیا کہ اس بات کو انشور کریں کہ ان کی سرزمین استعمال نہ ہو پاکستان میں ایکٹیویٹیز کی جانب کے لیے. وہ میسج کیا کراس نہیں جا رہا یا پھر یہ وہ اس پہ عمل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے؟ آپ کی جو دوسری بات ہے نا وہ بالکل صحیح ہے. دے آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن, انفارچونیٹلی دے آر دا پرابلم, دے آر پارٹ آف دا پرابلم. وہ سولوشن دیکھیں نا ماریا, آپ چھوڑ دیں پاکستان کا کانٹیکسٹ ذرا الگ کر دیں, نکال دیں پاکستان. آپ یہ صرف یہ انالائز کر لیں کہ آر دے گورننگ کابل فار دا پیپل آف افغانستان. افغانستان کے لیے کیا کر لیا انہوں نے, مجھے بتایا نا. وہاں کے لوگوں کی جو معیار ہے, جو خواتین ہے, 50% آف جو اپنی آبادی کا حصہ ہے اس کو تو انہوں نے سسٹم سے نکال دیا ان آل ڈومینز. جو خواتین ہیں بچوں کے ساتھ, سکولز, گرلز, مطلب ہے ظلم کی انتہا. تو دے آر پارٹ آف دا پرابلم. اس کا جو حل ہے وہ اکنامک ڈومین میں. دیکھ رہے پاکستان کو بڑی تکلیف ہے ان کے جو بارڈرز بند کیے ہیں. پاکستان کو تکلیف اس لیے کہ پاکستان کو افغانستان کی عوام کا درد محسوس ہو رہا ہے.
ہم نے مجاہدین کو بھی اگر سپورٹ کیا تھا، طالبان کو بھی جو سپورٹ کیا تھا، جو ایک لوگ ابھی کہتے ہیں نا بڑی غلطی کی تھی، دیٹ واز ناٹ پارٹ آف آور پالیسی. وہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم کسی ایسے فیکشن کو یا کسی گروپ کو سپورٹ کریں تاکہ وہ تھوڑی سی افغانستان میں اسٹیبلٹی لائے. اسٹیبل افغانستان کے بغیر پاکستان کی پروگرس نہیں ہو سکتی. پاکستان کے بغیر افغانستان ایک دن نہیں چل سکتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ تو ابھی پیسہ ان کو مل رہا ہے، کچھ انڈیا دے رہا ہے، کچھ امریکہ سے ان کو آ جاتے ہیں، 47 ملین ڈالرز ان کو مل جاتے ہیں. ایڈ کے پیسوں پر یہ اسٹیٹ چل رہی ہے، اپنی کوئی فنکشننگ تو ہے نہیں. آج وہ پیسہ رکے ان کا. اور پاکستان کو اب میں کہوں گا کہ جس میڈیشن رول کے بعد سیریس انٹرنیشنل اینڈ ریجنل اپلیکیشن کے لیے جانا ہوگا. میں نے اپلیکیشن مطلب نہیں کائنیٹک ڈومین میں، لیکن جو باقی ڈومینز ہیں، جو وہاں کی ڈیموکریسی کو جس سے امپروو کرنا ہے، آل انکلوسیو گورنمنٹس بنانی ہے، جو ویمن رائٹس کی باتیں ہیں، جو سوشل رائٹس کی باتیں ہیں، جو ایک عام افغانی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ، اس کے اوپر ابھی ہمیں الائنسز کر کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کل جنگ شروع کر دیں. پاکستان جنگ کر لے گا ان کے ساتھ، آپ بھی کر لے گا، آگے بھی کرتا رہے گا، اور بڑے اچھے طریقے سے کرے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سندور 2.0 ہے. پاکستان انڈیا کو لڑ لے گا، اس ڈومین میں بھی لڑ لے گا. لیکن افغانستان کے لوگ بہت سفر کر رہے ہیں. صحیح. جتنا وہ سفر کریں گے اتنے کمزور رہیں گے، اتنے ولنریبل رہیں گے، ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی رہے گی. اب دیکھیں آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، تو پھر آپ ویپن ہی اٹھائیں گے نا. وہ آپ کو 10,000 روپیہ دے گا، ویپن اٹھائیں گے اور آپ پاکستان میں آگے فائر کرنا شروع کر دیں گے. صحیح. ابھی خاص طور پہ میڈیشن کے رول کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈپلومیٹک جو ایفرٹ ہے وہ اس طرف بھی دنیا کی توجہ دلوانے کے لیے کرنی ہوگی. بہت شکریہ. بریک پہ جائیں گے. توجہ سے آگے جانا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں توجہ سے آگے جانا ہوگا. we will have to tell the world کہ یار یہ کیا کس طریقے کی یہ اسٹیٹ ہے، اور ان کو بھی تھریٹ ہے اس سے. it is a common interest، سب کا انٹرسٹ ہے اس میں. they are also threatened. یہ بھول جائیں کہ یہ آگ صرف پاکستان تک ہی محدود رہے گی. یہ ابھی ٹیررسٹ ہے، anybody can go and buy them and will use them. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود